اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور بدستور ایران کا پلڑا فی الوقت بھاری ہے، اور وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور ہے، ان کے ساتھ اسرائیل ہے، دو جوہری ملک ہیں، جوہری طاقت ہیں، اور پھر ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود 24 دن مکمل ہو گئے آج اس جنگ کو، اور ایران قائم دائم ہے، اور نقصان اس کا جانی زیادہ ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور مسلسل حملے کر رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ 24 دن گزرنے کے بعد ایران مطمئن ہے، اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے F-35 جو ہے وہ ایران کا امریکہ کا اسٹیلتھ طیارہ F-35 گرایا ہے، اور ایران کی فضاؤں میں گرایا ہے، اور پھر ایک ہرمز کے قریب F-15 گرایا ہے، اس کے بعد ایران کی فضا جو ہے وہ قدرے پرسکون ہے، اور ایران پہ کسی قسم کا کوئی جیٹ طیارہ، لڑاکا طیارہ نہیں آیا امریکہ یا اسرائیل کا حملہ کرنے کے لیے۔ البتہ اسرائیل اور امریکہ کے جو جاسوس ڈرون طیارے ہیں ان کی پروازیں ایران کی فضائی حدود میں دیکھی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل پہ جو آگے پیچھے مسلسل حملے کیے گئے اور خطرناک ترین میزائلوں سے حملے کیے گئے، اس کے بعد اسرائیل کی جو فضائی حدود ہے اس پہ اس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اور اس کا دفاعی نظام 90% دفاعی نظام اس کا ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب برطانیہ اور مغربی طاقتیں بھی یہ حیران ہیں کہ ایران کے پاس اتنے خطرناک میزائل کیسے آ گئے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آخری جو میزائل داغا گیا وہ 4000 میل تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے، اور وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور صحیح نشانے پر جا کے لگتا بھی ہے۔ اور پھر جو کلسٹر بمبس ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ تباہی مچائی، اور اس پہ تو اسرائیل کے حکام نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا، تسلیم کیا کہ ہم انہیں روکنے میں ناکام رہے۔ ایک کو روکتے تھے اور دوسرے کو روکتے تھے، کہیں تیسرا نکل آتا تھا، اور اس میں 20 بم جو ہیں وہ ایک میزائل میں موجود ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے اس طرف۔ دوسری جانب شمالی اسرائیل جو ہے وہ بھی حزب اللہ کی ٹارگٹ پہ ہے، اور وہاں پہ حزب اللہ جو ہے وہ مسلسل راکٹ حملے کر رہے ہیں اور ان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب اگلی خبر جو ہے وہ قطر میں نقصان ہوا ہے، اور قطر کے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر گیا ہے، جس میں 6 شہادتیں ان کی ہو رہی ہیں۔ جبکہ دوسری ایک اور خبر، اور وہ ہے دنیا کی بڑی ایئر لائنز جو ہیں ان کی نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ $50 ارب سے زائد اس میں کمی آئی ہے، $50 ارب سے زائد کی کمی آئی ہے، اور ایران جنگ کے باعث 20 بڑی ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، اور ایئر لائن انڈسٹری کو کووڈ-19 کے بعد سب سے بڑے مالی بحران کا سامنا ہے، اور اس خلیج کے اہم ہوائی اڈے جو ہیں وہ متاثر ہیں، پروازیں معطل ہیں اور یا منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب تک ہزاروں پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور ایئرپورٹس آلموسٹ خلیجی ممالک کے ایئرپورٹس جو ہیں آلموسٹ وہ بند ہیں، یا پھر بہت کم وقت کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور ایمرجنسی کی بنیاد پہ، ہنگامی بنیادوں پہ، ادروائز معمول کی پروازوں کے لیے وہ بند ہیں، معمول کی آمد و رفت بند ہے، اور وہ نقصان ایک علیحدہ ہے۔ اس طریقے سے روزانہ جو جنگ کا نقصان، جنگ کا جو خرچہ آ رہا ہے امریکہ کو، وہ آلموسٹ $2 ارب آ رہا ہے یومیہ۔ $1 ارب جو ہے یومیہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور فضائی سفر ایئر لائنز انتظامیہ کو ایندھن کی ممکنہ قلت کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور عالمی مارکیٹ میں جیٹ فیول کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسافر کم ہیں، جہاز زیادہ ہیں، اور یہ ایک الگ سے نقصان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے مختلف پہلو ہیں، اور مختلف ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ طریقے سے یہ متاثر کر رہا ہے پوری کی پوری دنیا کو۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایران نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ڈیاگو کاشیا میں برطانیہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نشانہ ہم نے نہیں بنایا، اس حملے کے پیچھے یقیناً کسی اور کا ہاتھ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ برطانیہ کسی بھی طریقے سے اس لڑائی میں شریک ہو، لہٰذا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی
کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو پھر وہ خوفناک حملے کریں گے ایران پہ، اور ایران کے بجلی گھروں پہ حملے کریں گے۔ اس کا جواب آ گیا ہے، اور جواب یہ ہے کہ ایران کے صدر نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر تہران نے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر تہران نے 48 گھنٹوں کے اندر ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس کو حملہ کریں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے اور ایران کو اندھیروں میں ڈبو دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جواب پہ صدر ایران نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایسا کیا تو امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، اور آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ ہمارے جو متاثرہ پاور پلانٹس ہوں گے مکمل طور پر درست نہیں ہو جاتے اور ریپیئر نہیں ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے خطرے کے لیے اور ہر طرح کی دھمکی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کی داخلی سیاست پہ آتے ہیں۔ پاکستان کی داخلی سیاست بدستور ویسی کی ویسی ہے، اور حکومت جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ معاملات کس طرف جانے ہیں، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ ہماری جو حکومت ہے فارم 47 کی، وہ اس نے ساری ذمہ داری فوجی حکمرانوں پہ ڈال دی ہے، اور وہ بند کمروں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا لینا دینا، فوجی جانے اور ایران جانے، فوجی جانے اور سعودی عرب جانے، یہ انہوں نے خود ہی یہ معاملات طے کرنے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لنچ پہ بھی یہ خود ہی گئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر کے آئے، کیا طے کر کے آئے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو صرف آ کے بتایا کہ آپ ان کو نوبل امن انعام جو ہے اس کے لیے نامزد کر دیں، ہم نے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو لے گئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی جب ان کو لے کر گئے تو تب بھی دلہا میاں جو تھے وہ فیلڈ مارشل ہی تھے، اس لیے ہم تو صرف ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں۔ لہٰذا جو دفاعی معاہدہ کیا وہ بھی جناب فیلڈ مارشل نے کیا، اور اس میں بھی کبھی پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہوا، کبھی کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوا، نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اس لیے نون لیگ والے کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اسی تناظر میں جب پھر ملاقات کی جناب فیلڈ مارشل نے اہل تشیع کے علماء سے، اب وہ ملاقات جو ہے وہ درد سر بن گئی ہے، اور جب اس کے مندرجات باہر آئے، کیونکہ فوری طور پر جب آپ ہوتے ہیں GHQ میں تو اس وقت تو علماء کرام نے وہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے، اس ماحول سے نکلے، اور جب وہ بیٹھے اپنے اکابرین کے ساتھ اور بتایا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بے عزتی ہے، بلکہ کافی زیادہ بے عزتی ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے ممبرز پر بیٹھے اور جمعہ کا خطبہ دینے بیٹھے تو اس میں انہوں نے وہ ساری حقیقتیں بیان کر دیں جو اندر ہوئی تھیں، اور اس سے تلخیوں میں ہو چکا ہے مزید اضافہ۔ اور اس میں اب ایک تو شیعہ عالم نے یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو کچھ کہا گیا اور جس طریقے سے ہمیں ڈیل کیا گیا اور جو طرز تکلم تھا فیلڈ مارشل کا، وہ ایسے ہی تھا جیسے کہیں ہم انڈیا سے آئے ہیں یا انڈین فوج کے لوگ ہیں اور دشمن ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی گئی، ہماری بے عزتی کی گئی، اور ہمارے منصب کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر معاملہ وہی ہے، معاملہ سینسیٹیو ہے، اور یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں، یہ پہلا موقع ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے شیعہ سنی تمیز ختم ہو چکی ہے اور ایک مکمل طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل کو یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ اسی لیے جس نے بھی دیا فیلڈ مارشل کو ذرا دیکھنا چاہیے اپنے گرد و پیش میں۔ البتہ جو گفتگو کی وہ تو فیلڈ مارشل کی تھی، کیا فیلڈ مارشل نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے ڈسکس کیا؟ تو بہرحال جو بھی ہے طرز تکلم ان کا وہ سارے کا سارا اب درد سر بنا ہوا ہے، اور اب شیعہ علماء کرام جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو پاکستان نہیں چھوڑنا، اور 3 لاکھ ہماری فوج میں بھی نمائندگی موجود ہے، اس لیے یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ملک چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، عوام نے بنایا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے، آپ نے تو نہیں بنایا۔ تو یہ جو کہا گیا تھا ایک جملہ کہ جس کو ایران پسند ہے وہ پھر ایران چلا جائے، اور اس سے پہلے کہا گیا جس کو افغانستان پسند ہے وہ افغانستان چلا جائے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے اختلاف رائے کی بنیاد پہ کہ جو مخالفین ہیں
اگر ان کو پاکستان پسند نہیں تو وہ تمام خاندان جو ہیں جو ہجرت کر کے قربانیاں دے کے پاکستان کی طرف آئے تھے وہ خاندان واپس ہندوستان چلے جائیں. تو اس لیے یہ تلخیاں جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں. ایک اور خبر جی وہ بھی اسی فرعونیت اور یزیدیت جو ہے اس کا پتہ دیتی ہے. تحریک انصاف کے گرفتار کارکن ہیں سلیم خان، ان کی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کی ان کو اجازت نہ مل سکی اور وہ سزا یافتہ بھی نہیں ہیں بلکہ ریمانڈ پر ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ پہ وہ جیل میں ہیں. سلیم خان کو ان کی اہلیہ کا آخری دیدار اسے جیل میں لے جا کر ایمبولنس جیل گئی، وہاں پہ اندر گئی جیل میں، وہاں پہ دروازہ کھولا گیا اور پھر سلیم خان نے اپنی والدہ کا آخری دیدار، اپنی اہلیہ کا آخری دیدار جو ہے وہ جیل کے اندر کیا. اور پیکا ایکٹ کے تحت جو ہیں سلیم خان جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں. اور لاہور میں جی یہ 25 سالہ نوجوان ہے سلیم خان، ان کو گھر سے پہلے اغوا کیا گیا تھا. جب رٹ پیٹیشن فائل ہوئی تو بتایا گیا پیکا ایکٹ کے تحت FIR درج کی گئی ہے اور جوڈیشل ہے. اور رات 1 بجے کال آئی تھی سلیم خان کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور ہارٹ اٹیک سے وہ فوت ہو گئی ہیں، 2 سال کا بچہ رہ گیا ہے. تحریک انصاف پر قیامت جاری ہے. یہ پرویز اقبال صاحب ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ ساری روایات بیان کی ہے. تو معاملہ سمپل سی بات ہے جی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یزید و شمر جیسا رویہ، یہ سلوک پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے. اور